اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ کیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا اور کیسے وہ قوم ہلاک و برباد ہو گئی اور آج اس قوم کا وجود بھی نہیں رہا۔ دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی اللہ اکبر کہنے لگیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس دنیا میں ایسا بھی ہوا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ اگر آپ تاریخ عالم پر نظر دوڑائے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قوموں کا زوال کا ایک ہی بڑا سبب تھا، یعنی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا اور اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلانا۔ اللہ نے کسی قوم کو ایک دم زوال پذیر نہیں کیا اور نہ ہی اچانک ہلاک کیا، بلکہ پہلے اپنے نیک بندوں کو بھیجا تاکہ وہ اس قوم کی اصلاح کر سکے، ان کو نصیحت کر سکے۔ لیکن جب انہوں نے اس نصیحت کو ٹھکرایا اور اپنی منچاہی زندگی بسر کرنے لگے تو اللہ نے ان کو مختلف طریقوں سے ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں اب تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے، جن کے ذریعے انسانیت کو اس بنیادی حقیقت کی یقین دہانی کرائی گئی کہ انسان اس دنیا میں ایک محدود بت کے لیے آیا ہے جہاں اسے آزمایا جائے گا، اور اس دنیا کے بعد اور دنیا ہے جس میں انہیں ہمیشہ قیام کرنا ہے۔ روز قیامت اس دنیا کی جزا اور سزا کے فیصلے کا دن ہے، اور قیامت کے دن ہر جی روح کو اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا، اور دنیا میں ان کے جو اعمال تھے، چاہے وہ نیک تھے چاہے بد تھے، اس کے مطابق اس کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ قرآن میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور اس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیوں نے اپنی قوم کو بھلائی کا راستہ سکھایا ہے اور برے اعمال سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے نبی کے حکم کی اطاعت کی وہ لوگ کامیاب ہوئے اور اللہ کی رحمتوں سے فیض عام ہوئے، اور جن لوگوں نے اپنے نبی کی بات کو جھٹلایا اور گمراہی میں مبتلا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا والوں کے سامنے نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام تیسری عرب نبی ہے جن کا اسم گرامی قرآن کریم میں بیان ہوا، اور عرب انبیاء یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا نام قرآن کریم میں 11 بار ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین اور ایگا کے لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ حضرت ان لوگوں کو خدائی دین اور ودانیت کی طرف ہدایت کرے اور بت پرستی اور برائیوں سے نجات دلائے۔ مدین ایک ایسا شہر تھا جو سرزمین موم شام کے قریب اعجاز کے آخری حصے میں پایا جاتا تھا، اور وہاں کے لوگ بت پرستی، برائی، خیانت اور دھوکے بازی کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی اور خرید فروخت میں خیانت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ پیسوں کے سکون میں سونا چاندی کو کم کرنا ان میں عام تھا، اور دنیا سے دولت اور محبت اکٹھا کرنے کی وجہ سے دھوکہ اور فریب دیا کرتے تھے، اور طرح طرح کی معاشرتی برائیوں کے عادی تھے۔ اکا مدائن کے قریب آباد درختوں سے بھرا ایک گاؤں تھا، اور وہاں کے لوگ بھی مدائن کے لوگوں کی طرح برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مدائن کے لوگوں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت کے لیے مبعوث کیا تاکہ ان کو اور ان کے آس پاس والے لوگوں کو گناہوں سے نکال کر توحید کی طرف پکارے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے بارے میں فرمایا، اور ہم نے مدائن کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم اللہ کی عبادت کر، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور خبردار ناپ تول میں کبھی کمی نہ کرنا، کہ میں تمہیں بھلائی میں دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہارے بارے میں اس دنیا سے عذاب سے ڈراتا ہوں جو سب کو احاطہ کر لے گا۔ جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بشارت دی جو آج قوم نوح، قوم یہود، قوم صالح اور قوم لوط علیہ السلام پر آئے تھے۔ وہ بھی ان کو یاد دلوائے اور ان کو برے کاموں سے دستبردار ہونے کی نصیحت پر پوری کوشش کی، لیکن ان کا طغیان کفر اور فسق پر بڑھ رہا ان لوگوں میں سے سوائے چند افراد کے کوئی ایمان نہ لے کر آیا، بلکہ حضرت کو اذیت دی، مذاق اڑایا اور دھمکی دی، اور دیگر افراد کو حضرت کی فرمانبرداری سے منع کیا، دھمکی دی کہ ہم آپ کو اس شہر سے نکال دیں گے مگر یہ کہ ہماری بت پرستی کے دین پر آ جا۔ انہوں نے اپنے اس کردار کو برقرار رکھا، یہاں تک کہ حضرت ایمان لانے سے نا امیدی ہو گئے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، اور دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے
فتح طلب کی، عرض کیا کہ خدایا تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق سے فیصلہ فرما دے کہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، جس دن سیاہ بادلوں نے ہر طرف اندھیرا کر دیا اور سیلاب بہانے والی بارش برس گئی، اور جھٹلانے والی قوم میں حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا نازل کر دو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا پروردگار تمہارے اعمال سے خوب جاننے والا۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے کے بارے میں فرمایا ہے، اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے شعیب اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ظلم کرنے والوں کو ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا اور وہ تیار ہے، اور ایسے الٹ پلٹ ہو گئے جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ اس آیت میں یہ ہے کہ اہل مدائن کو شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا، جبکہ سورہ ہود میں اس طرح ہے، اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا۔ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ زلزلے کی ابتدا اس چیخ سے ہوئی ہو، اس لیے کسی جگہ سورہ ہود میں ہلاکت کے نسبتاً قریب یعنی خوفناک چیخ سے کی گئی ہے، اور دوسری جگہ جیسے اس آیت میں سب بعید یعنی زلزلے کی طرف کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ شعیب کو جھٹلانے والے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہیں تھے۔ شعیب کو جھٹلانے والے وہیں تباہی میں پڑے، اور فرمایا کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا ایسے ہو گئے جیسے ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہیں تھے۔ شعیب کو جھٹلانے والے نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر جب مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا تو وہ ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہو گئے۔ ان کے شاندار محلات جہاں زندگی اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ جل بگر تھی، ایسے ویران ہو گئے جیسے وہاں ہر سو خاک اڑنے لگی ہو، اور ہلاکت کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہاں کبھی آبادی ہی نہیں تھی۔ اہل مدائن کے حالات میں ان لوگوں کے لیے بہت عبرت ہے جو محض نام نہاد اور بے بنیاد اقتصادی خوف سے شریعت اسلامی بعض احکام کے رد و بدل کرنے کے لیے تیز و تاف کھاتے نظر آتے ہیں، اور ایسے ہزل زرات کو چاہیے کہ مدائن والوں کے حالات کا بغور مطالعہ کرے اور اپنی اس رویش کو بدل کر صحیح اسلامی سوچ اپنانے کی کوشش کرے، اور معاشی بہتری کے لیے اسلام کے دیے ہوئے اصولوں اور قوانین پر عمل کرے، اور پھر دیکھیں گے کہ کیسے اقتصادی اور معاشی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو کافر قوم پر کیسے غم کروں۔ اور فرمایا جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، اور قوم کی ہلاکت کے بعد جب آپ کی بیجان لاشوں پر سے وہ گزرے تو فرمایا کہ بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم کسی طرح ایمان نہ لے کر آئے۔ پچھلی امتوں کے احوال ان پر آنے والے عذابات کے بیان سے مقصود داستان سنانا نہیں، بلکہ مقصود آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جھنجھوڑنا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پہلی قوموں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔